السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، گزشتہ روز 10 محرم کے دن کراچی اور اسلام آباد میں صحابہ کرام کی توہین کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس پر ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے پورے ملک بھر میں۔ علماء کرام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے کچھ دیر پہلے۔ مختلف علماء کرام جو ہیں ان کی جانب سے مذمتیں جاری کی جا رہی ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جواد فیضی کے ساتھ ہی کچھ عرصہ پہلے، 2-3 مہینے پہلے، میرا خیال ہے 2 مہینے ہو گئے ہیں، 1.5-2 مہینہ آرام سے۔ تو اس میں جواد فیضی نے مجھے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں فرقے وارانہ فسادات کرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ میں آج پھر جواد فیضی کے ساتھ ہی ڈسکس کر رہا تھا۔ ایک تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ علماء کرام کا کیا رول ہونا چاہیے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایم اتحاد جس دور میں تھا اس کے کیا اثرات پڑتے تھے جب قائدین شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی سب کٹھے بیٹھتے تھے تو اس کے عوام پر، پبلک پر کیا اثرات پڑتے تھے۔ اب صورتحال پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے، جواد فیضی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ فیضی صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو سر، یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں، جو آپ نے پروگرام میرے ساتھ کیا تھا، مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا مجھے کہ آنے والے دنوں میں فرقے وارانہ فسادات کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی سلسلے کی کڑی لگ رہا ہے، یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اسی کی کڑی ہے۔ اور دیکھیے شاکر، ایشو یہ ہے کہ دشمن کے پاس سب سے آسان ہتھیار یہ ہے کہ مذہبی طور پہ اور اعتقادات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے جب وہ چھیڑتا ہے تو ہم فٹافٹ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جذباتی ہوتے بھی ہیں۔ اس نے ہمیشہ ہماری رگ پہ جب ہاتھ رکھا، توہین رسالت کا معاملہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی بات ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو اس پہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ماضی میں بھی کہ جب پاکستان کو اس کے لیے میدان بنایا گیا اور اس میں بہت سارے، اور پھر میں تو یہ بھی دہراؤں گا کہ جب چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، آن دا فلور انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ میں بھی، جب اس وقت ریاست کے تمام ذمہ داران بھی موجود تھے، اور فلور پہ بھی یہ کہا، میں خود اسمبلی میں اس دن موجود تھا، قومی اسمبلی میں، اور سینٹ میں بھی پھر ان کی وہی تقریر تھی، میں وہاں پہ بھی موجود تھا اور آپ بھی شاید موجود تھے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں سعودی عرب، ایران، ان کی پراکسی وار لڑی گئی اور ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ میں کسی ملک پہ الزام نہیں لگاتا، کیونکہ اگر گھر میں ہمارے صاف لوگ ہوں تو باہر کسی کی جرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ڈالروں کی، جب ریال کی، درہم و دینار کی جنکار ہوگی تو اس میں پھر بہت سارے ہمارے اہل ایمان بھی بھٹک جاتے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہوا۔ ہم نے یہاں لاشیں گرتی دیکھی، ہم نے یہاں توہین آمیز ریمارکس بھی دیکھے، ہم نے بڑی بلند و بالا اور اونچی آواز میں تقاریر کے سلسلے بھی دیکھے۔ میں خود وہ دیکھتا رہا اور میں وہ واقعات دہرانا نہیں چاہتا کہ نقل کفر نہ باشد، کہ میں وہ نہیں کرنا چاہتا، مگر سب سے ایزی کام ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے سے بات ہوگی، صحابہ کرام سے بات ہوگی، ان کے حوالے سے بات ہوگی، اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات ہوگی۔ دیکھیے، میرے ایمان کا حصہ، میں نے پہلے بھی ایک لائیو پروگرام میں یہ بات کہی، میرے پاس ایک اس وقت کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور اہل تشیع اور بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی، 4 مہمانوں میں بیٹھ کے وہ اتحاد امت کانفرنس انہوں نے کی، بڑی انٹرنیشنل لیول کی، اور اس کے بعد میرے پروگرام میں آئے تو میں نے یہ جملہ بھی کہا کہ صاحب آپ فرمائیے، چاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نے یہ کہا کہ میرے گھر میں میرے والد اللہ غنی کی رحمت کرے، ان کے بیٹے اور بیٹیوں میں سے میرے گھر میں آپ کو فاروق بھی نظر آئے گا، حمزہ بھی نظر آئے گا، ابو بکر بھی نظر آئے گا، معاویہ بھی نظر آئے گا، میرے بیٹے علی اور ولی بھی نظر آئیں گے، یہ سب نظر آئیں گے، زینب بھی نظر آئے گی، فاطمہ بھی نظر آئے گی میرے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں میں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحاد امت کانفرنس کر کے آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بین المسلمین کے حوالے سے اتحاد کا کوئی منہ بولتا ثبوت ہے؟ چاروں خاموش تھے۔ کیا مجھے، دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ 1400 سال پہلے ابن سبا یہودی کون تھا؟
فیروز ابو لولو کون تھا، میں اس طرف نہیں جاتا، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہمیں کسی کی تکفیر کی اجازت نہیں ہے۔ کہا گیا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہہ سکتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے گھروں کے اندر بھی اپنے اپنے پاکٹس بنائے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں بہت سارے رشتوں میں طلاقیں ہو گئیں، ایک گھر کے اندر دیواریں کھڑی ہو گئیں کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ اصل سازش کی طرف جانا ہوگا کہ کیوں اتنا آسان ہے بر صغیر میں یہ پھل جڑی چلا دینا۔ ہم قرآن نہیں سمجھتے، ہم حدیث کو پڑھنا نہیں چاہتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سوچو سمجھو، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم حضرت جی کی بات کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور پہندی سری تک کہہ جاتے ہیں اوپنلی جلسوں میں، اور گندی گالیاں دے جاتے ہیں۔ اگر حضرت جی کے انداز یہ ہوں گے، یہ جو 2 واقعات آپ جس پہ پروگرام کر رہے ہیں اور جس پہ سیخ پا ہیں علماء بھی اہل سنت کے، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، خود اہل تشیع علماء بھی اس چیز کو سخت ناپسند کر رہے ہیں۔ اور وہ واحدی صاحب ہیں، شیعہ علماء کونسل کے جو عارف واحدی ہیں وہ تھانے گئے ہیں ایف آئی آر کے لیے اس واقعے پہ۔ دیکھیے میں یہ اللہ کرے کہ یہ ان کا جذبہ حقیقی ہو، وگرنہ یہ طاہر اشرفی نے کہا ہے پریس کانفرنس میں۔ طاہر اشرفی صاحب تو دن میں اور رات میں بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، اور لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ طاہر اشرفی صاحب بھی اب اپنی جو ایک زور پیدا کر رہے ہیں، خود ان کا پیٹ ہلکا ہو گیا ہے، لیکن وہ گفتگو میں وزن پیدا کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی دوبارہ سے شمولیت ہونی ہے۔ پیٹ ہلکا ہو گیا، آپ نے دیکھا ہے ان کا؟ وہ اس طرح سے مجھے موٹے نظر نہیں آئے۔ اچھا، لیکن اللہ ان کو صحت دے۔ ہر عالم کے بارے میں میں اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک تو سچی جو بات ہے، اسلام میں مولوی کی اسامی نہیں ہے، ہر بندہ دائی ہے۔ ان واقعات کے بعد صورتحال کو مطلب مزید بڑھنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ علماء کرام کا کیا رول ہونا چاہیے تمام مکاتب؟ دیکھیں آپ نے ابھی ایم ایم اے کی بات کی، میں اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہوں۔ ملی یکجہتی کونسل ہوا کرتی تھی، اب بھی ہے لیکن فعال نہیں ہے، متحرک نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم اس کے سربراہ ہوا کرتے تھے، قاضی حسین احمد مرحوم مسالتی بورڈ کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، سمیع الحق سب سیکرٹری جنرل تھے، جے یو آئی فضل الرحمان، جے یو آئی سمیع الحق گروپ، یہ سارے اس میں موجود تھے۔ اس وقت جب سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد دو یوں سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ڈروز ڈس ہوتی تھی، اور غلام رضا نقوی کبھی زخمی ہو رہے ہیں، کبھی اعظم طارق صاحب پہ حملہ ہو رہا ہے، میں اس کا گواہ ہوں، میں نے رپورٹنگ کی ہے دور جا کے، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، میں ان کے بہت قریب رہا علماء کے، اور تب بھی میرا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ حضرت اگر آپ آپس میں باہمی شیر و شکر ہو جائیں تو یہ سارے مسئلے کم ہو سکتے ہیں، حدت اور شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ مگر افسوس کہ حضرت صاحب کو جب تک نعرے نہ ملیں اور جب تک وہ ریٹ نہ بڑھے ان کی تقریر کا، اور لاکھوں روپے نہ ملیں اور سرکاری مراعات نہ ملیں، حکومت کو اس وقت چاہیے۔ اور پھر میں اس پہ بھی کھل کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ریاستی اداروں کے اندر ہی لوگ ایسے موجود ہوں جن کی ہم بازگشت سنتے ہیں افسوسناک، کہ قادیانیت وہ جس طرح ہمیں آپس میں باہمی لڑانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی۔ دیکھیے ایک بات میں ضرور کہوں گا، اگر میں خاتون اول جو اس وقت ہیں ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کے بارے میں کوئی جملہ ایسا نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کسی کی بیوی ہیں اور اہلیہ ہیں، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ اعلیٰ اور عرفہ شخصیات کے بارے میں کسی مولوی کو منہ کی بواسیر ہو اور وہ ایسی گفتگو کر جائے؟ اچھا، یہ آپ جے یو آئی کا ذکر کر رہے تھے، جے یو آئی دیوبندی مکتبہ فکر میں بڑا ایک پولیٹیکل مذہبی ایک فورس ہے۔ آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جے یو آئی اس مذہبی فرقے واریت میں نہیں پڑے گی، اس کو مطلب ڈسکریج کرے گی۔ کرنا بھی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان دیکھیں، میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ علامہ ساجد نقوی کے پیچھے بھی انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ ایک وقت میں ہم نے دیکھا وہ اہل حدیث علامہ احسان اللہ ظہیر ہوں یا ساجد میر صاحب ہوں، وہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، مولانا نورانی ہو، بریلوی ہوں۔ میں نے ان سب کو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے دیکھا، لیکن افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی اپنی مسجد میں یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، خود تو پڑھ لیتے ہیں، خود تو اتحاد امت کے لیے اپنی تو قربانی دے دیتے ہیں، نہیں، لیکن اپنے مقتدیوں کو پیغام تو اچھا جاتا ہے، اس کا پیغام اچھا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا نہ ہو کہ اگر تمام تر دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کو بلا کے اپنی مساجد میں ان کے خطابات کروائے جائیں، یہ ضرورت ہے اس وقت کی۔ اور
حکومت تو نہیں چاہے گی کہ مذہبی جماعتیں بس یہ قائدین ہی پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، باقی علماء نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کیوں نہیں کے پیچھے؟ پڑھتے تھے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میری اپنی جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہے، پھر اس میں مجھے اگر دعوت کسی اور کی چلی جائے گی یا امامت کسی اور کے پاس چلی جائے گی تو پھر اس میں اپنے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ جب تک ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑیں گے تب تک اتحاد امت واقعہ نہیں ہونا۔ اور ابھی اگر یہ حالیہ میں نے جس طرح آپ نے ذکر کیا، میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا، چند مہینے پہلے آپ کے ساتھ بھی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دشمن کے لیے سب سے ایزی ٹاسک ہے مذہبی منافرت پھیلانا اور ایسی شخصیات کی توہین کروانا جس سے جذبات مشتعل ہوں اور لوگ سڑکوں پہ آئیں، اور اس سے بہرحال نقصان اس ریاست اسلامیہ پاکستان کا ہوگا اور امت مسلمہ کا ہوگا۔ اور پھر ان حالات میں جب سعودی عرب کے حوالے سے ہم مختلف چیزیں سن رہے ہیں، جب ہم دیگر ممالک کی ریشہ دوانیوں کے حوالے سے چیزیں سن رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کا یہ نقصان ہے۔ اس پہ جناب عالی مرتبت قبلہ کعبہ عمران خان صاحب کو حکومت لیڈ کا بھی لینی بڑا چاہیے، بالکل آرمی چیف صاحب ہیں ان کو بھی یہ سامنے آنا چاہیے، ان کا مسلک مکتب جو بھی ہو، حکومت اور ریاست کو، لیکن یہ تو سامنے آنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ معاملات پھیلیں اور پھر ہم فوج کو بلائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر دھرنوں میں بیٹھی ہوئی شخصیات کو آرمی چیف اس وقت مل سکتے ہیں، حضرت قادری کینیڈا والے ان کو مل سکتے ہیں، تو اب بھی یہ ممکن ہے کہ پہلے سے ہی روک دیا جائے، وگرنہ یہ سمجھا جائے گا کہ اندرون خانہ کچھ طاقتیں ہیں جو اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ فیضی صاحب۔ ویورز، جواد فیضی کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔